ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. جب ایک چھوٹی بچی زینب کا مسئلہ ہوا تو پاکستان کے نیوز میڈیا نے اور پرنٹ میڈیا نے اس مسئلے کو اٹھایا, اور جب مسئلہ وہ اٹھایا تو اس کے بعد پھر پوری سول سوسائٹی بھی حرکت میں آئی, پولیس بھی حرکت میں آئی, حکومت بھی حرکت میں آئی, اور وہ مجرم جو پکڑا نہیں جا رہا تھا وہ پکڑا بھی گیا اور اس کو سزا بھی ہوئی. اس اویئرنیس کے بعد اور اتنی کڑی تنقید کے بعد پاکستان کی پولیس پہ اور پاکستانی حکومت پہ لگا یہ تھا کہ شاید اس طرح کا ماحول بنے گا کہ آئندہ کوئی مجرم جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہوا کئی دفعہ سوچے گا. لیکن رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بھی ریپ کی, بچیوں کے ساتھ ریپ کی اور اغوا کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے, اور ابھی جو 10 سالہ بچی ہے جس کا نام فرشتہ ہے, جس طرح اس کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا اور جس طرح پولیس نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا, آبویسلی FIR کاٹنے سے انکار کر دیا, ان معاملات کو ڈیلے کیا, جس سے اس کے باپ کو بھی بہت زحمت ہوئی اور تکلیف ہوئی, لاش بڑی دیر سے ملی. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پورے سسٹم کا فلاز اس کو اظہار کرتی ہے. اس حد تک کہ کسی بھی ملک کے اندر سول اتھارٹی سے بڑھ کر کوئی اتھارٹی ہوتی نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس میں بھی آگے آئی. DGI کا ٹویٹ میرے سامنے پڑا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بروٹل مرڈر آف انوسینٹ فرشتہ از ہائیلی کنڈیمنیبل. Those responsible must be brought to justice. Army is ready to provide any support in this regard. We must rise and join to protect our future generations from vile and despicable elements who prey on vulnerable children. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا حکومت کو کہ پاکستانی فوج کی اس میں بھی امداد لے لی جائے, کیونکہ جب بھی پرابلم ہوتی ہے تو بلاتے تو ہم فوج کو ہی ہیں, اور DG صاحب کی اس ٹویٹ کو بڑا سیریس لیا جائے, کیونکہ صرف سول ملٹری تعلقات کے اندر سول سپیریورٹی ملٹری سپیریورٹی کے چکروں میں اور کتنے بچے جان سے جائیں گے, یہ ایک اہم سوال ہے. تو اگر فوج کو اس میں انوالو کر لیا جائے تو میرا بڑا خالص تر اور دل سے مشورہ ہے حکومت پاکستان کو ان بچوں کے معاملے کو لے کر CCTV سے لے کر باقی تمام معاملات ان کو دے دی جائیں تو وہ کوئی اچھا ہی میکینزم دیں گے. ویسے تو پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اس میں جب میڈیا پہ خبریں آئیں تو بڑا سخت ایکشن لیا پولیس حکام کے خلاف, اور اس کو بھی بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن فوج کی اور DGI SPR کی ذرائع کو بھی بڑا سیریسلی میرے خیال سے لیا جانا چاہیے, کیونکہ بڑا سیریس طریقے سے انہوں نے اس کو آگے پٹ فارورڈ کیا. آج اسٹاک مارکیٹ میں بڑی تیزی دیکھنے میں آئی, خدا کا شکر ہے. ڈالر 1 روپیہ سستا ہوا, لیکن میرے نزدیک ڈالر کا 1 روپیہ سستا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ یہی ڈالر 3 دنوں میں 140 141 سے 151 پہ گیا ہے. تو 1 روپیہ 2 روپیہ ایون 3 روپیہ بھی نیچے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. آلریڈی اتنا یہ ہائیک لے چکا ہوا ہے کہ اس کے بعد پیچھے آنا جو ہے 1 روپیہ یا 50 پیسے کا میٹر نہیں کرتا. حکومت جو ہے اس وقت وہ پرابلمس میں, آبویسلی یہ پرابلمس ان کی ساری پیدا کردہ نہیں, یہ بات بھی صحیح ہے. ان کو اس طرح کا ڈیٹ ملا, اس طرح کا ڈیفیسٹ ملا جس کو وہ فیس کر رہے ہیں, لیکن ان پہ سوال یہی ہے کہ کیا وہ اس کیپیبل ہے, اور کیپیبلٹی انہوں نے دکھائی کہ اس کرائسس سے باہر نکل سکے. دوسری طرف پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ بالکل ہی بہت سے لوگوں کے نزدیک کمپرومائزڈ فارم میں ہے, اور وہ یا جیل میں ہے یا وہ فرار ہے یا وہ جیل جانے والی یا وہ پیشہ مقتری ہے نیب کی, خواہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, جو کوئی بھی ہو, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. تو ایسی اپوزیشن جو اپنے معاملات میں پھنسی ہوئی ہے وہ عوام کا سینٹیمنٹ کی بھی بہت سے لوگوں کے نزدیک ترجمانی نہیں کر سکتی, اور اسی طرح گورنمنٹ کو وہ ٹف آرڈر نہیں دے سکتی جس کی بیس پہ گورنمنٹ پرفارمنس ٹھیک کرتی ہے. ایک بریک لوں گا, اس کے بعد بات کریں گے پاکستان کی اپوزیشن کہاں کھڑی ہوئی ہے, اور حکومت کیا اگلے 3 سال تک جب تک یہ IMF کا پلان چل رہا ہے عوام کو اسی طرح دیکھتی رہے گی پستے ہوئے, یا کوئی اور میجرز ان کے ذہن میں ہیں. ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں اس شو میں. بہت وارم ویلکم جی علی محمد خان صاحب کو, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور تحریک انصاف, ملک احمد خان صاحب پاکستان مسلم نون کے رہنما, اور شازیہ مری صاحبہ مجھے بتایا گیا جوائن کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA. ویورز, ابھی انڈیا میں الیکشن ہوا ہے, مودی جیت گئے ہیں. پتہ نہیں خوشخبری ہے کہ بدخبری ہے کیا جو بھی ہے, لیکن بہرحال وہ جیت گئے ہیں. کشمیر کے عوام کے لیے کیا پیغام ہے یہ بھی مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے بیٹھ کے لاہور میں, لیکن ایک اچھی بات انڈیا کے متعلق میں کہوں گا کہ انڈیا کا الیکشن ہوا اور پوری اپوزیشن نے اس کو ایکسیپٹ کیا. راہل گاندھی نے اپنی شکست تسلیم کی, جس حلقے سے وہ ہارے وہاں پہ بھی انہوں نے کھلے دل سے عوام کے مینڈیٹ تسلیم کیا. پاکستان میں یہ روایت نہیں ہے. ابھی میں آپ کو جو کلپ سنوانے لگا ہوں وہ علی محمد خان صاحب کے لیے بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ اپوزیشن کے رہنماؤں کا یہ کلپ ہے کہ کس طرح پرائم منسٹر پاکستان کو, جو کہ پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, عوام کے ووٹ سے آئے ہیں, کس طرح ان کو اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر اس لحاظ سے ڈیروگیٹ بجائے ان کی پالیسیز پہ تنقید کرنے کے ان کے پورے الیکشن کو سوالیہ نشان بنایا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنس پہ سوال اٹھایا گیا. وہ جینون سوال ہے, وہ ضرور علی محمد خان صاحب سے پوچھا جائے گا, وہ جواب بھی دیں گے. لیکن
کس طرح انڈیا کے الیکشن میں اپوزیشن ایکسیپٹ کرتی ہے نتائج کو اور کس طرح ہماری اپوزیشن ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ ذرا دیکھتے ہیں اس میں. جی آپ کی حکومت نے وزیر خزانہ کو ہٹا لیا، مان لیا کہ ہم نااہل ہے، نالائق ہے، ہم سے غلطی ہوئی کو ہم سے معافی مانگنا چاہیے، مجھ سے معافی مانگنا چاہیے. وزیروں کو نکالنے سے ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اپنی نااہلی اور ناکامی نہیں چھپا سکتی. کسی کو فارغ کرنا تھا تو ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجے. ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم نالائق ہے، نااہل ہے. یہ حکومت جو آئی ہے نالائقوں کی، نااہلوں کی، یہ بھی غریب عوام کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں ہے. یہ جو نالائق اعظم ہے اس کو میں وزیر اعظم نہیں کہتی، یہ ووٹ چور وزیر اعظم ہے، چور دروازے سے آیا. صرف دو چیزیں سستی ہے اس وقت پاکستان میں، ایک ہمارے روپے کی قیمت اور ایک پاکستان کی خود مختاری. 8 مہینے میں نالائق اعظم نے ملک کا یہ حال کر دیا. نالائق اعظم اور پاکستان اب ان حالات میں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. نالائق اعظم کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے، رکھیں آپ اپنی پارٹی کی گورنمنٹ. اس کی وجہ یہ کہ یہ سارا خوف کا ماحول اس کا پیدا کرتا ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ یہ ایک لسٹ پکڑ کے بیٹھتا ہے اور اداروں کے سربراہوں سے جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے خلاف کچھ نکلا کہ نہیں نکلا. وہ کہتے ہیں جی نہیں نکلا، نکال لو. ابھی انہیں پیسے جو آئی ایم ایف دے رہی ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ نااہل لوگ ہیں، یہ بے ایمان اور کرپٹ لوگ ہیں. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارا منشی ہمارا ہوگا، اور عمران خان آئی ایم ایف کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ سارے کرپٹ اکٹھے ہوئے ہیں سمیت عمران خان کے، اور جس بے دردی کے ساتھ یہ ملک کو انہوں نے 9 مہینوں میں لوٹا ہے. ابھی کچھ عرصے بعد چیزیں ابھی آنا شروع ہو گئی ہیں باہر، ابھی کچھ عرصے بعد اور آ جائیں گے. ان کے کچھ وزیروں کے آئیں گے، وزیر اعظم کے بھی اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں. علی احمد خان صاحب، جس طرح نالائکی کا یا نااہلیت کا یا ایون کرپشن کا الزام آپ کی گورنمنٹ پہ لگایا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس سے شتال میں آ کے اپوزیشن کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور عید کے بعد پروٹیسٹ کیا جائے گا، اس کو آپ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں علی احمد خان صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کامران صاحب بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں بالکل تیار ہیں. جہاں تک پروٹیسٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے اور وہ بالکل اس کو کریں. لیکن ایشوز پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جس طرح ابھی مریم نواز صاحبہ نے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں تند و تیز اور ایک حقارت آمیز انہوں نے ایک لہجہ اختیار کیا جو کبھی مناسب نہیں ہوتا اس طرح سے. بہرحال وہ مناسب سمجھتی ہیں تو وہ کریں. لیکن جو ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اچانک جو یہ اٹھے ہیں، اچانک جو یہ بات کرنے لگے ہیں، تو کیا یہ عوام کے مفاد میں ہے، یہ عوام کے ایشوز پہ ہے، یا جو ان کے اپنے نیب کے اور عدالتوں کے کیسز ہیں اس میں کوئی ریلیف دینے کے لیے ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں عوام کی غالب اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ بیسیکلی یہ اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے، کیونکہ خاموشی چھا جاتی ہے، پھر نکل آتے ہیں، پھر خاموشی چھا جاتی ہے، پھر کوئی گفتگو نہیں ہوتی، مہینوں ان کے کوئی بیان نہیں آتے، پھر اچانک بیانات شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے اپنے کارکن بھی کامران صاحب مخمسے کی صورتحال میں ہے، تذبذب کی صورتحال میں، کہ ان کی لیڈرشپ اصل میں چاہتی کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک آپ نے دونوں ملک کا تقابلی جائزہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک چیز جو ہمیں اور ہندوستان میں ہم کو ممتاز ایک دوسرے سے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں چاہے اچھی یا بری جمہوریت جو بھی رہی، ایک مستقل مسلسل ایک سلسلہ رہا، اور اس میں بیچ میں انٹرپشن بڑی کم آئی. ہمارے ہاں بیچ میں ڈکٹیٹرشپس آئیں اور لوگ لانچ ہوتے رہے، لیڈر بنائے جاتے رہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار رہا، کوئی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ابھی میچورٹی ہمارے جمہوری نظام میں نہیں آئی. شاید یہ ایک وجہ ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہم سے کوئی بہتر لوگ ہیں، ہم ان سے بہتر لوگ ہیں، لیکن ان میں ذرا ایک تسلسل میں سمجھتا ہوں رہا. اچھا، مجھے تھوڑا یہ بتائیے گا کہ وہ تو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بغیر ایویڈنس کے پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہنا جو ہے وہ ذرا ایک مناسب بات نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ ہلکے کی پالیٹکس سمجھتے ہیں، آپ جیت کے آئے ہوئے ہیں عوام سے، تو جب آپ عوام میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے نہیں کہ پچھلے دور میں جب نون لیگ نے چھوڑا تو مہنگائی بھی 4.43% تھی، اب 8 سے اوپر چلی گئی ہے، ڈالر بڑھ گیا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو وہ اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے؟ آپ کی اپنی پرفارمنس پہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ کامران صاحب، آپ کا سوال بہت جائز ہے. میں تقریباً جب سے یہ منسٹر بنا ہوں اس حکومت میں تو کوئی 2 اتوار ایسے ہیں جو میں نہیں گیا ہوں گا، باقی ہر اتوار 2-3 دن میرے حلقے میں ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 طرح کے رسپانس آتے ہیں.
ایک طرح کا تو وقتی سا رسپانس ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی آ گئی ہے اور وہ حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں آئی ہے، لیکن ساتھ ہی دوسرا سوال یہ ضرور اٹھتا ہے، اور وہ اس بات کو سب سمجھتے ہیں کہ مہنگائی آئی اس لیے ہے کہ ماضی کی غلط پالیسیز رہی ہیں، خزانہ جو ہے ہمارا خالی رہا ہے، اور ماضی میں اس طریقے سے حکومتیں چلائی جاتی رہیں، بے دریغ پیسہ لوٹایا جاتا رہا اور بے انتہا قرضے لیے جاتے رہے کہ آج جو اس حکومت کو قرضہ لینا پڑا وہ پچھلی حکومتوں کے قرضوں کے سود کو چکانے کے لیے وہ لینا پڑا۔ ایک چیز کا البتہ میں اظہار یہاں کرنا چاہوں گا کامران صاحب، اور وہ یہ ہے کہ عوام اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ روڈوں پہ نکلے گی جن لوگوں نے ان کو لوٹا ہے، اور جن لوگوں پہ عوام کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ 3 اور 4 بار ان کی حکومتیں وہ ٹیسٹ ہو چکی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام کسی بھی صورت میں اس بات پہ تیار ہوگی کہ اس کرپٹ عناصر پہ جو ہے وہ اعتماد کرے، ان کے ساتھ نکلے اپنی زندگی بچانے یا بہتر کرنے کے لیے جنہوں نے پہنچایا ہے اس حالت تک۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس اطار کے لونڈے سے جو ہے دوا لیں گے جس کے سبب وہ بیمار ہیں۔ رائٹ، شادیہ مری صاحبہ بہت وارم ویلکم آپ کو شو میں۔ میں بھی انڈیا کے الیکشن کا حوالہ دے رہا تھا کہ وہاں پر اتنی فیئرس اپوزیشن، انہوں نے ایکسیپٹ کیا مودی جیسے پرائم منسٹر کو، کانگریس نے رزلٹ ابھی غیر سرکاری ایکسیپٹ کر لیا، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج بھی سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتی ہے، تو ہم پولیٹیکلی میچور نہیں ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں؟ کیا ان کو امریکہ نے بٹھایا ہے؟ کس نے لا کے بٹھایا ہے؟ عوام کے ووٹ سے جیت کے نہیں آئی شادی صاحبہ؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ پہلے تو میں آپ کو بہت اپریشیٹ کروں گی، پروگرام کے آغاز میں آپ نے جس بچی کا ذکر کیا، اس معصوم بچی فرشتہ کا ذکر کیا آپ نے، یقیناً بہت ضرورت ہے ہمیں اس معاشرے میں سر جوڑ کر بیٹھنے کی، اور اس درندگی کے خلاف جو کچھ بن پڑے ہمیں کرنا چاہیے۔ آج ایک اور افسوسناک خبر سامنے آئی کہ ایک خاتون ایکٹیوسٹ جو اسی معاملے میں کوشش کر رہی تھی، جس طریقے سے سول سوسائٹی کے اور لوگ کر رہے تھے، ان کے اوپر بھی مقدمات بنائے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آوازیں اٹھتی ہیں تو ان کو اس طریقے سے دبایا نہیں جانا چاہیے۔ ایف آئی آر وقت پہ نہیں ہوئی، حکومت کی جو بھی نیگلیجنس تھی وہ اپنی جگہ، ایف آئی آر ہونے کے بعد اگر اس طرح کی کاروائیاں سامنے آتی ہیں تو اور افسوس ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ نے ہندوستان کے الیکشن کی بات کی، تو سب سے پہلے تو کیونکہ پی ٹی آئی کے نمائندے یہاں موجود ہیں اور وزیر اعظم کا بیان بھی بڑا انکریجنگ تھا، جو ابھی نتائج آ رہے ہیں ان کے حوالے سے، پہلے ہی وہ بڑا پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہ اگر جیت گئے تو ہمارے لیے کشمیر ٹاکس پہ اور دیگر مسئلوں پہ ان کے ساتھ بات بڑی اچھی ہوگی، مثبت ہوگی۔ مجھے نہیں پتا ان کو کیا لگتا ہے، کس بیک گراؤنڈ سے وہ بات کر رہے تھے، لیکن پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں کیونکہ یہ ان کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، اور آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں جو تھوڑا سا بھی ذی شعور ہوگا کہ جہاں بھی جمہوریت کا تسلسل رہا ہے، جہاں بھی جمہوریت میں انٹرونشن نہیں ہوئی ہے، وہاں پر میں نہیں کہتی کہ آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن وہاں پر قدراً بہتر سچویشن ہے اور وہاں ایک نظام چل رہا ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کیوں اپنے پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہتے ہیں انڈیا کی طرح، ہم بھی ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے ریزلٹس کو؟ آپ بھی شکست تسلیم کیوں نہیں کرتی؟ نون لیگ بھی کیوں نہیں کرتی؟ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر مان لیں، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ ہم نے بھاری دل سے رزلٹ کو ایکسیپٹ کیا، چاہے وہ نون لیگ کا 2013 کا رزلٹ تھا یا اس مرتبہ کا رزلٹ تھا۔ ہماری اس دونوں الیکشنز میں یہی شکایت تھی کہ جس طریقے سے نتائج لائے گئے ہیں، جو طریقہ کار ہے، ہمیں اس پر اعتراض ہے، ہمیں آج بھی اعتراض ہے۔ 2013 میں ہمارا اعتراض کی جو وجوہات تھی وہ بھی ہم نے بیان کی تھی، اور 2018 میں جو ہماری اعتراض کی وجوہات ہے وہ ہم نے نہ صرف بیان کی ہے، اس کے ہم نے شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ جماعت آج آپ کے شو میں بیٹھی ہے جنہوں نے نتائج 2013 میں قبول نہیں کیے تھے اور 126 دن کا دھرنا دے دیا تھا، پارلیمنٹ پر جو کچھ انہوں نے بھیجا اور پارلیمنٹ کا جس طریقے سے انہوں نے گھیراؤ کیا وہ سب کے سامنے۔ بٹ ہمیں پھر بھی کہ ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ہمیں حل نکالنا ہے، پارلیمنٹ کو تھریٹن کر کے حل نہیں نکالنا۔ یہ بڑی سی بات آپ نے کی۔ علی محمد خان صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اور ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک کہ آپ کا یہ سارا پروٹیسٹ جو ہے یہ عوام کو بیسکلی، یہ تو میں اپنے پاس سے ایڈ کر رہا ہوں، عوام کو ڈیسیو کرنے والی بات ہے۔ اور علی صاحب نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے عوام کو لوٹا ہے وہ ساتھ نہیں نکلیں گے، مطلب obviously وہ آپ کی طرف بھی ریفرنس کریں، نون لیگ کی طرف بھی ریفرنس کریں، تو اس موومنٹ سے اگر آپ عوام کی ریپرزنٹیشن کریں بھی تو ہم کیا امید لے کے آئیں کہ اپوزیشن کی بات عوام سنے گی، جبکہ بقول تحریک انصاف کے لوٹا ہی آپ لوگوں نے ملک کی معیشت کو یہاں تک پہنچایا ہے؟
میرا خیال ہے کہ حکومت کے اراکین کو پاکستان کی گلیوں میں چلنے کی ضرورت ہے. وہ شاید ابھی بھی اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باہر کے حالات ہیں وہ کس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں, کس طرح ٹینس اس وقت ماحول ہے. آپ جا کے دیکھیں کہ دکانیں خالی پڑی ہیں. عید کے ماحول میں ہم بیٹھے ہیں. عید کے لیے میں آپ کو کراچی کی بھی حالت بتا رہی ہوں, اسلام آباد میں بھی میں جاتی ہوں. یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. حالات ہیں, بائر کی جو پرچیز پاور ہے وہ ختم ہو چکی ہے. یہ چور ڈاکو کا نعرہ اب نہیں چلے گا. پیپلز پارٹی کے دور میں 6.8 ملین جابز دی گئی تھیں. ہم نے بھی یہی IMF کا پلان جو ہے, اگریمنٹ جو انٹر کیا تھا, لیکن ہم نے لوگوں کا سودا نہیں کیا تھا اور ان کے لا کے لوگ نہیں بٹھا دیے تھے اپنے اداروں کے اوپر. آپ مدد لیں لیکن لوگوں کی قربانی نہ دیں. آپ اعتراف کریں, آپ نے جو غلطیاں کی ہیں آپ چینجز تو کر دیتے ہیں کہ ہماری ٹیم خراب تھی ہم نئی ٹیم لے آئے, لیکن معافی بھی مانگ لینا لوگوں سے جن کو آپ نے مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا ہے. وہ پس چکے ہیں. آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں جو اسٹوڈیو میں موجود ہے, دور نہ جائیں, کسی کے حلقے میں بھی نہ جائیں. یہیں پر میرا خیال ہے اسلام آباد کی ایک سڑک پہ ایک شارع پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کی کیا حالت ہے. یوٹیلیٹی سٹورز خالی پڑے ہوئے ہیں, چینی ان کو ملتی ہے نہیں ملتی, ان سے آپ پوچھیں. سامان غائب ہے یوٹیلیٹی سٹورز کا. حد یہ ہے کہ آج لوگ اس مہنگائی کے دور میں بجلی کے بل اور گیس کے بلوں میں وہ پورے ہو چکے ہیں. تو میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں, آپ اس طبقے سے پوچھیں جو اس معاشرے کے اندر پس گیا ہے. شادیہ صاحبہ ایک چیز صرف ضمن, اس کے بعد میں جاؤں گا آگے. جی 150%, میں صرف 150% پیپلز پارٹی کے دور میں تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا. کامران صاحب اب ہمیں گالیاں جتنی بھی دے دیں صبح شام, اگر ہمیں گالیاں دینے سے حکومت لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے تو میں تو کہتی ہوں آپ نے بھی ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کہی, پاکستانیوں کو بچائیں. جی بچاتے ہیں, لیکن آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ انہوں نے باہر سے لا کے بندے بٹھا دیے. تو انہوں نے تو وہی وزیر خزانہ لگایا جو آپ کے پاس بھی تھے, اور جو بقول آپ کے جنہوں نے معیشت بڑی اچھی چلائی تو وہ تو آپ نے بھی باہر سے لا کے تو نہیں بٹھائے تھے. اگر وہ باہر کے تھے وہ تو سیم وزیر خزانہ انہوں نے لگائے. میں نے تو اسٹیٹ بینک کا آپ نے اسٹیٹ بینک کی بات کی صرف. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ خاص حوالہ میں نے دینے کی کوشش یہی کی ہے کہ اب IMF سے ڈیل کر کے پاکستانی عوام کا سودا کرے گا. خیر اب عمران صاحب کی حب الوطنی پہ ہم شک تو نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح سیل آؤٹ کر دیں گے پاکستان کو, لیکن میں obviously آگے جاؤں گا. علی محمد خان صاحب رسپونڈ کریں گے جب ان کی باری آئے گی. میں تو کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں کرتی. یہ غدار کا لیبل یہ لوگ دیتے ہیں, سیکیورٹی رسک کا لیبل یہ لوگ دیتے ہیں, لیکن پاکستان کے جو واضح دشمن ہیں ان کے لیے ان کے قصیدے یہ خود پڑھتے ہیں. ہم پھر بھی ان کو نہیں کہتے. جنہوں نے بے نظیر صاحبہ کو سیکیورٹی رسک کہا تھا اس وقت تو تحریک انصاف پیدا بھی نہیں ہوئی تھی سیاسی طور پہ. ایران جا کر جو انہوں نے نہیں آپ میرے خیال ہے وہ تو پرانا سیکیورٹی رسک کا لیبل ہے نا, اس کے بعد بھی ہمیں غدار کے تمغے مل چکے. لیکن میں نہ کسی کے حب الوطنی پہ شک کرتی ہوں, نہ مجھے یہ اختیار ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو فیصلے یہ آج کر رہے ہیں اس سے عوام پر بہت سنگین اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. لے جی شادیہ صاحبہ, آپ کی میں نے بات بڑی تسلی اس لیے بھی سنی کہ ایک تو آپ بڑے عرصے بعد آئی ہیں اور پتہ نہیں دوبارہ آپ نے کم آنا ہے. میری تو ہمیشہ خواہش ہے بات ہی رہے, لیکن آگے دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. ملک احمد خان صاحب, آپ کے ساتھ تو خیر روز ہی واسطہ پڑتا رہتا, میں کہا چلیں آپ کو لاسٹ میں رکھوں. ویسے بھی آپ کے حالات بڑے خراب ہیں. اس سے پہلے سیاسی حالات کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں, ذرا ایک بڑی عجیب چیز میں نے سنی کل اور میں نے کہا میں گزارش کر دوں. آپ لوگوں کی پارٹی میں ایک ہی ڈائنامک لیڈرشپ ہے, وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی, جن کی جو عوام پولر بھی ہیں, جن کو لوگ جس طرح بے نظیر صاحبہ کا خدا نخواستہ موازنہ نہیں کر رہا, وہ بہت بڑی لیڈر تھیں, لیکن جس طرح وہ اپنے والد کی جانشین ثابت ہوئیں تو مریم صاحبہ بھی اس طرح ہی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ پیناما سے بھی بہت پہلے ڈسکریڈ ہو چکی ہے. اگر میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے فیکچول باتیں سن لوں, اگر وہ فیکٹس ہیں, اور مجھے چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ اس کو ڈینائی کریں یا ایکسیپٹ کریں, ادروائز اگر یہی ان کا مزاج ہے آپ کی لیڈرشپ کا تو پاکستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں. سنوائیں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ نے کیا کہا ہے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں. مریم نواز اب اس وقت کہہ رہی ہیں اپنے کہ ایسے پاکستان کو, پہلے تو یہ بتائیے کہ اس پاکستان کے اندر جب آپ نے امتحان دیا تھا میٹرک میں اور کالج میں آپ کو داخلہ نہیں ملا تھا کنیٹ کالج میں, تو آپ کے ابا اس زمانے میں چیف منسٹر ہوا کرتے تھے, تو آپ کے ابا نے مسز فیلبوس کو باہر نکال مارا اور پھر آپ کے ابا کے خلاف جلسے جلوس ہوئے. آپ کے داخلے کے لیے آپ کے والد صاحب نے اپنی اپنی چیف منسٹری استعمال کی اور انہوں نے اس کالج کی پرنسپل جو ایک بڑی عزت دار خاتون تھی ان کو وہاں سے ہٹا مارا, اور پھر لڑکیوں کے پروٹیسٹ کے اوپر ان کو واپس لانا پڑا, اور پھر ان کا داخلہ جو ہے لاہور کالج میں ہوا.
اس کے بعد لاہور کالج میں سے مجھے یہ بتائیے کہ ان کے کتنے نمبر آئے تھے جس کے بیسس پہ ان کا آرمی میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا، وہ ضرور مجھے بتانا ہے آپ۔ آرمی میڈیکل کالج میں 3 مہینے اٹینڈ کر کے یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جتنے سب سے اوپر کا میرٹ کا جو کالج ہے جس میں the cream of Punjab would always come، اس کالج میں یہ مائگریٹ ہو کے آ گئی۔ کیسے آئی؟ ابا جان پرائم منسٹر تھے پاکستان کے اس وقت۔ اس کے بعد ان کے اپنا جب فرسٹ پروفیشنل کی باری آئی ان کے نمبر جو تھے نا، ان کی جو اٹینڈنس تھی وہ کافی نہیں تھی، تو وہ جو اس زمانے کی فزیولوجی کی پروفیسر تھی انہوں نے ان کا داخلہ روک لیا۔ ان کے ابا جان نے اس پروفیسر کو باہر مارا، اویسٹی بنا دیا۔ اب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں جس بچی کی ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہو کہ وہ گھر جا کے کہتی ہو ابو مجھے داخلہ نہیں ملا، تو ابو اٹھا کے پرنسپل کو باہر پھینک دے، اب مجھے یہاں داخلہ نہیں ملا تو ایک اسپیشل سیٹ کریٹ ہو جائے، ابو میں نے یہاں نہیں پڑھنا، میں نے اب کنگ ایڈورڈ میں پڑھنا ہے، تو ابو اس کو ٹرانسفر کر دیں کنگ ایڈورڈ اگینسٹ۔ یعنی سب سے بڑی بات ہے the person who holds the highest public office وہ روزانہ رولز توڑتا تھا اس لڑکی کے لیے، اسے کیا پتا؟ ملک صاحب یا تو آپ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کو کورٹ میں لے جائیں، ادروائز اگر یہ الزامات ایسی ہے فیکچولی تو پھر تو آپ کی ساری لیڈرشپ بھی ڈینٹڈ ہے یا جیل یافتہ ہے یا سزا یافتہ ہے۔ سر سوری ٹو سے آپ عوام کو کس طرح لے کے آئیں گے؟ دیکھیے کامران صاحب میں جی بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے تو آج سنا ہے جو ڈاکٹر یاسمین کہہ رہی ہیں بالکل ان کو کورٹ میں لے کے جانا چاہیے، اور وہ ساری فیکچولی انکریکٹ باتیں کر رہی ہیں۔ اب میں ان کی ساری کورٹ میں آپ کو لے کے جانا چاہیے، جو انہوں نے کہا ہے اس کو ڈینائی نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا۔ دیکھیں میری بات سنیں، ڈاکٹر یاسمین راشد یا ان کی لیڈرشپ سوائے جھوٹ بولنے کے اور ہرزہ سرائی کے کرتی کیا ہے؟ انہوں نے آج تک کون سی بات کی ہے جو سچی بات کی ہے؟ یہ جتنی انہوں نے سٹوری طوطا مینا کی کہانی بنائی کہ اس کالج میں گئی، یہ تو ایسے ہے جیسے ان کی بک رجسٹر پہ کوئی نرس لگی ہوئی تھی ساتھ۔ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد؟ آج تک انہوں نے جو بات کی ہے میں نے ان کو 2-4 دفعہ سنا ہے پہلے بھی، لیکن یہ اس طرح کی کہانیاں گھڑنی، من گھڑت سٹوری ایک کریٹ کر لینی اور اس کے بعد آ کے کہنا اور کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی بلا جواز۔ وہ کون سا واقعہ جس کا یہ ذکر کر رہی ہے کہ کنیڈ کالج میں اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا، تو یہ تو ریکارڈڈ ہوگا نا۔ if she has any evidence she should bring that۔ یہ کس طرح کی بات کرتی ہے؟ اور یہ جو آپ نے ابھی آج پروگرام ان کا سنا ہے، میرے علم میں یہ پہلے نہیں تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد میرے علم میں بھی تھوڑی دیر پہلے آیا، خاتون جو 50-60 سال، یہ میں ایگزیکٹلی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو ان کو کچھ تھوڑا احترام دیتا تھا، لیکن آج کی ان کی گفتگو سننے کے بعد تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ یہ سیاسی میدان میں بارہا کتنی بار 20 بار انہوں نے اپنی قسمت آزمائی کرائی، ہلکے کی عوام سے شکست کھانے کے بعد بار بار پھر یہ ان کے کریکٹر اسیسینیشن پر اتر آئی ہیں۔ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد تو ایسے ہے جیسے کوئی بک کیپر تھی کہ مریم نواز صاحبہ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔ اس طرح تو اتنی طرح تو شاید ان کے پیرنٹس کو یاد نہیں ہوگا کہ وہ کون سے سکول اور کالج کے اندر گئی۔ یہ ایک فزیولوجی کی پرنسپل ان کی رولز کال پہ دیکھتی تھی کہ کب آئی کب نہیں آئی، پھر ایک وہ اسٹوڈنٹس کی سٹرائک کی اور وہ آئی اور چلی گئی۔ یہ this is absurd, this is ملک صاحب میں نے کئی سال پڑھایا۔ کامران صاحب جی کامران صاحب آپ خود بھی تدریسی نظام کے ساتھ منسلک رہے ہیں، آپ مجھے خود بتائیں سر، آپ مجھے یہ بتائیں نا کائنڈلی پلیز۔ سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ عرض کرنے لگا تھا کہ میں نے تو ایک سیکنڈ مجھے صرف جی اچھا بتائیں، جی بولیں۔ مجھے کامران صاحب آپ سے ایک مجھے آپ بتائیں کہ کس کی لیگیسی ہے جس نے پنجاب میں میرٹ کو انفورس کیا کالجز کے اندر؟ کس نے بوٹی مافیا کا خاتمہ کیا؟ کس نے پورے ایجوکیشنل سسٹم کو ریویمپ کر کے کھڑا کر دیا؟ آپ جا کر دیکھ لیں کسی اور پروونس کے اندر اور پنجاب کے اندر، آپ کو it's a paramount difference which you can see clear away۔ اور یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کیا کرتی ہیں؟ اپنی عمر کا تو لحاظ کریں۔ ملک صاحب میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں کس حد تک کرتی ہیں یہ؟ میں تو خود یونیورسٹی لیول پہ پڑھاتا رہا ہوں پراپرلی، گورنمنٹ کالج میں بھی پڑھایا، تو بڑا ایزی ہے، تو اٹینڈنس کا رزلٹ ریکارڈ جو ہوتا ہے آبویسلی اس کا حصہ ہوتا ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو چاہیے اس کا رسپانس کریں کہ یہ بڑا سنگین الزام ہے۔ میں آپ سے کہوں گا جی میں سر یہ کہوں گا آپ سے کہ میں آپ سے یہ کہوں گا کیونکہ یہ پہلے کسی کورٹ کا سبجیکٹ، چلے میں بھی انویسٹیگیٹ کرتا ہوں اس کو، جی میڈیا کے اندر اس کی بازگشت آئی ہے تو اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے۔ دوسرا میرا سوال یہ تھا ملک صاحب کے، ایک تو یہ آگے نا، دوسرا یہ تھا کہ آپ لوگوں کا کوئی پلان تو نہیں باہر آنے کا، کیونکہ آبویسلی آپ کی ساری لیڈرشپ تو اندر ہے، تو گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں آپ سے، اور میرے لیے بڑی افسوس کی بات ہے اگر اپوزیشن اسٹرانگ نہ ہو تو علی محمد خان صاحب تو بڑے سکھ کا سانس لیں گے کہ یار اپوزیشن ڈسکریڈٹڈ ہے، کرپٹ ہے، عوام ان کی بات سنتے نہیں، ان کی لیڈرشپ یا فرار ہے یا جیل میں ہے۔
یا جیل میں جانے والی فار دیٹ پرپز اگر نیب کے چیئرمین کا مبینہ انٹرویو سن لیں زرداری صاحب کو لے کے, تو آپ کے ساتھ عوام اس طرح تو نہیں ہے کھڑی دیکھیے کامران صاحب, جی دیکھیے کامران صاحب, انٹرسٹنگ بات یہ کہ جہاں سے آج آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا نا کہ ہندوستان کے نتائج آئے اور راہل گاندھی نے مانے, اگر ہندوستان میں حکومت نیب نے بنوائی ہوتی تو راہل گاندھی کبھی نہ مانتے, اور اگر ہندوستان کے نیب کے چیئرمین یہ اعتراف کرتے کہ میں پرویز خٹک کو اس لیے نہیں پکڑ رہا کہ اس کی بنیاد پر حکومت نہ گر جائے اور میں قومی مفاد کے لیے یہ کر رہا ہوں, کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں کر رہا, نیشنل انٹرسٹ میں کر رہا ہوں, اگر ہندوستان میں قومی مفاد کو چیئرمین نیب ایکسپلین کرتے تو راہل گاندھی کبھی نہ مانتے, اگر وہاں کے آر ٹی ایس سسٹمز فیل ہوتے تو راہل گاندھی کبھی نہ مانتے بھائی جان. تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں, اور جس اپوزیشن کی ڈسکریڈٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, میری سن لے بات, جس اپوزیشن کو یہ ڈسکریڈٹ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں, یہ میں ان کو بتا دوں, یہ بات تسلیم ہے, مانی گئی ہے کہ جو ایک ان کو باکسنگ رنگ میں ڈالا نا, باؤٹ میں ڈالا, کیا وہ کھڑے کر لو, ان کو گلوز بھی پہنا دیے, دوسرے کے گلوز اتارے, ایک ریفری کھڑا کر دیا جس ریفری نے کہا دوسرا ہل بھی نہیں سکتا, ہاتھ کو باندھے ہوئے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالو, ان کو عقوبت خانوں میں ڈالو, ان کو قید میں ڈالو, پابند سلاسل کرو, ان کی جیت پھر بھی جیت نہیں مانی گئی. رائٹ پوائنٹ آ گیا. علی بھائی بریک سے پہلے ایک سوال لے لیں میرا, اس کا جواب ضرور دے دیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عمران صاحب نے obviously ہم نے کئی دفعہ کی ویڈیو بھی چلائی, انہوں نے یہ دعویٰ تو کیا تھا کہ یہ جو لوگ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں یا قرضے لینے جاتے ہیں وہ شارٹ کٹ وے اپناتے ہیں, میں ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہا ہوں, وہ اسٹریٹجی نظر نہیں آئی. تو شازیہ مری صاحبہ اگر آج آپ سے کہہ رہی ہے کہ معافی مانگے لوگوں سے کہ جو دعوے کیے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے, تو کیا یہ ریئلائزیشن ہے کہ وہ آپ کے دعوے غلط تھے, پھر آپ کی یہ تیاری نہیں تھی, آپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں تھی, صرف ووٹ کے لیے سب کچھ ہوا؟ علی محمد خان صاحب. دیکھیں کامران صاحب, یہ الزام در الزام کی دکان ہر شام کو لگتی ہے, ہر شام کو اپوزیشن اور حکومت کے لوگ ایک دوسرے پہ بیٹھ کے لان تان کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اگر پریکٹیکل کچھ ہے تو کل سے اجلاس دوبارہ شروع ہو رہا ہے, آگے سجیسٹ کریں کہ حکومت کی کس پالیسی میں کہاں پہ سقم ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا حکومت جو ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہے, مینڈیٹ نہیں ہے, کیا حکومت کا مینڈیٹ اصلی ہے, نقلی ہے, جعلی ہے, ہم کہیں گے اصلی ہے, یہ کہیں گے جعلی ہے, ہم کہیں گے عوام کی طاقت سے آئیں, یہ کہیں گے آپ کو لانچ کیا گیا, فلانا کیا گیا. پھر میں ان کی ماضی کی طرف جاؤں گا, پھر میں ان کو یاد دلاؤں گا کہ آپ کو کس نے کہاں کس جگہ پہ لانچ کیا, کون کس جنرل کو ڈیڈی کہتا تھا, کون کس کے قبر پہ جا کے مقبروں پہ جا کے وعدے وعید کرتا تھا. یہ باتیں میں سمجھتا ہوں قوم ان کو سن سن کے تھک چکی ہے, صحیح بات ہے, ان کے کان پک چکے ہیں, اور وہ اس وقت اپنی زندگی کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ تو بالکل لے کے نہیں جانا چاہتے. میں اگر ایک عام پاکستانی کے طور پہ یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کروں نا, بھول جاؤں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, میں منسٹر ہوں یا میں ہوں, میں کوئی کچھ بلا نہیں ہوں, میں ایک عام بندہ ہوں, اور میں یہاں سے دیکھوں, میں مر جانا پسند کروں گا, لیکن ان لوگوں کے ساتھ کسی طریق کا حصہ پسند نہیں کروں گا جنہوں نے میرے ملک کا یہ حالت کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھ جو ہم لوگ ہیں, ہم لوگ, کامران شاہد صاحب جی آپ کا دل یہ بات میری بات سن کے گواہی دے گا کہ میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سیاست میں آتے ہی نہ, اگر یہ لوگ اس ملک کی حالت کرتے, ہمارا یہ فیلڈ ہی اس وقت نہیں تھا, ہم پروفیشنل لوگ تھے, اپنی اپنی فیلڈ کے لوگ تھے, واپس اس لیے اس میدان میں آئے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو اس نہج تک پہنچا دیا تھا. اس وقت آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو قرضے ہماری حکومت نے لیے ہیں یہ کس لیے لیے ہیں؟ کیا یہ اس لیے لیے ہیں کہ بہت بہترین حالت میں خزانہ چھوڑ کے گئے اور ہم نے کچھ نئے پروجیکٹس کے لیے قرضہ لیا جس کی وجہ سے معیشت کی حالت بگڑ گئی؟ نہیں, انہوں نے ایک عارضی طور پہ, ایک مصنوعی طور پہ پیسے کی قدر نہ گرنے کے لیے اربوں کھربوں روپے قرضوں کے لیے کہ ایک ببل میں عوام کو زندہ رکھا جائے. ایک نہ ایک دن تو اس حقیقت کا سامنا کرنا تھا نا, ایک نہ ایک دن تو اس فاقہ مستی کا انجام ہم نے دیکھنا چاہا, تو پچھلے 30 40 50 سال سے ہمارے ساتھ ہوتا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اس قوم کے پاس عمران خان جیسی ایک نڈر اور ایک ایماندار قیادت کی موجودگی میں ایک اپرچونٹی ہے. یہ ملک ٹھیک ہوگا کامران شاہد,
میرا اس پہ یقین ہے ہماری زندگی میں یہ ملک انشاءاللہ دنیا کا اکنامک سپر پاور بنے گا اگر ہم اپنے آپ کو پہچان گئے. لیکن علی بھائی میرا سوال دیکھیں میں نے آپ کی بات بڑی تسلی سنی حالانکہ آپ نے میرے سوال کا جواب دیا. میرا سوال سر یہ تھا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے آگے جانا ہے. میں آپ تھوڑا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تھوڑا میرا سوال تو جو ان کا پلان ہے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. میرا سر سوال تو سن لیں. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نکلیں پاکستان کی گلیوں میں اور اپنی حالت دیکھیں کہ عوام کتنی آپ کے ساتھ نکلتی ہے, کیونکہ عوام آپ کی اصلیت کو پچھلے 30-35 سال میں جان چکی ہے. عمران خان سے زیادہ گلہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے نہیں, اس طرح سے پالیسی بنانی چاہیے تھی, لیکن ملک کو تباہ کس نے کیا, ملک کو لوٹا کس نے, ملک کے ادارے تباہ کس نے کیے, کس کے علاقے میں آج جو ہے جو پاکستان کی جو حالت ہے, میں کس کو کیا بتاؤں کہ کس کے علاقے میں آج ایڈز ایک ایپیڈیمک کی صورت میں ہے. تنقید کرنا آسان ہے, اپنے گریبان میں جھانکنا بہت مشکل ہے. چلو جی یہ تو شازیہ بری صاحبہ سے پوچھیں گے ابھی جب واپس آئیں گے بریک سے. چلو اچھا آپ نے یہ بتا دیا مجھے اس سوال کا جواب. سوال میرا یہ تھا کہ عمران صاحب جس اسٹریٹجی کا کہہ رہے تھے وہ ان کے پاس ہے یا نہیں. میں ماضی میں بالکل اجازت نہیں چاہ رہا تھا, ماضی واقعی ویسٹ آف ٹائم ہے, آپ صحیح کہہ رہے تھے, لیکن اس سوال کا جواب ذرا مزید تفصیل سے آیا نہیں. دوبارہ پوچھنے کی کوشش کروں علی صاحب سے. ایک بریک لیں گے ویورز. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ میرے سامنے. زیر مبادلہ کے ذخائر میں 76 کروڑ 84 لاکھ ڈالر کی کمی آئی ہے. 9 مہینوں میں زیر مبادلہ کے ذخائر 15 ارب 12 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گئے ہیں. مرکزی بینک, یہ میں بتا کے تھک گیا ہوں آپ کو ویورز, یہ باتیں ساری کیا بتاؤں آپ کو میں. آبویسلی علی محمد خان صاحب اپنی جگہ پہ صحیح ہوں گے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ صحیح ہوگی. جو لوگ غلط ثابت ہو رہے ہیں یا غلط جو پسی جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان کی عوام. اور شازیہ مری صاحبہ کی یہ بات صحیح ہے کہ میں آج بھی دیکھ رہا تھا تمام ٹی وی چینلز پہ لوگوں کے انٹرویوز چل رہے تھے, عام پبلک کے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی دفعہ عید بھی پچھلے کپڑوں کے ساتھ ہی منائیں گے اور عید پہ باہر بھی جانے کا ان کے پاس کوئی حال نہیں ہے. چاہے جس طرح حالات ذمہ دار ہے اس کا, ان سے اکانومی نہیں سنبھلی پہلے 9 مہینے میں 10 مہینے میں تحریک انصاف سے, یا ان کو اتنا بڑا لگج ملا. ایٹ دی اینڈ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ابھی عوام کو ریلیف نہیں ملنے جا رہا, اور آگے 3 سال کا پلان ہے IMF کا, پتہ نہیں ان شرائط کو لے کر کس طرح آگے چلیں گے. چائنا کا قرضہ پہلی دفعہ ڈسکلوز کر دیا پاکستان نے. پاکستان کے ٹوٹل قرضے کا 70% قرضہ جو ہے وہ ہمارا صرف چائنا کو ہم نے پے کرنا ہے, اور وہ بھی ہم نے عوام کی خاطر انٹرسٹ میں ڈسکلوز نہیں کیا کہ ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے. وہ تو کیونکہ IMF کا پریشر تھا, کہ کیونکہ IMF امریکہ کا مبینہ انسٹرومنٹ ہے, تو امریکہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سے قرضہ لے کے آپ چائنا کے قرضے اتارتے ہیں, تو ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ چائنا سے قرضہ کتنا آپ نے لیا ہوا ہے, اور یہ IMF کا قرضہ چائنا کے اس میں نہیں جائے گا, عوام کے اس میں لگائیں تو لگائیں. شازیہ بری صاحبہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ آپ جو بھی کہیں, لیکن علی محمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی لوگوں آپ کی اصلیت چل گئی پتہ, آپ جتنے پروٹیسٹ کرتے رہے نیب کے لیے تو آپ پریشر ڈال سکتے ہیں, لیکن عوام آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. مر جانا پسند کریں گی پبلک, لیکن آپ کے ساتھ کسی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی جتنا آپ نے اس ملک کو لوٹا آپ لوگوں نے. دیکھیں میں PTI کی طریقے سے تو بات نہیں کر سکتی, یہ میری ٹریننگ نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اپنی جس جنت میں بیٹھے ہیں اگر وہاں سے نکل آئیں تو بہتر ہے, کیونکہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں جو آج یہ تصویر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. چند روز پہلے ہی پاکستان کے وزیر اعظم جس دھڑلے سے اور جس کانفیڈنس سے اس تیل کا ذکر کر رہے تھے جس پہ ہمیں 50 سال کی ترقی ملنی تھی, اس کا بھی کیا حال ہوا ہم جانتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے کئی امید لگائی تھی, لیکن جھوٹی امید, آپ نے الیکشن جھوٹی امیدوں پہ لڑا, الیکشن کے بعد لوگوں کو جھوٹی امید اور آسرے دیے, اور آج تقریباً 10 ماہ گزر چکے ہیں. کامران شاہد صاحب آپ ایک سینسٹیو اور سینسٹائزڈ اینکر ہیں, صرف یہاں روز بیٹھ کر اور جس طریقے سے یہاں کہا گیا کہ لان تان ہوتی ہے, میں نہیں سمجھتی لان تان ہوتی ہے, یہاں پر فیکٹس بیان کیے جاتے ہیں. اب جن شوز میں جانا پسند کرتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں کہ ڈسکشن کوئی فیکٹس کے اوپر بیسڈ ہو. جو لان تان والے شوز ہیں پھر اس میں جو جاتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن یہ میں ضرور حکومت کی طرف سے دیکھتی ہوں کہ ایک گھسی پٹی جو ہے نا ٹیپ, ایک کسیٹ آن ہو جاتی ہے, اور وہ یہی کسیٹ ہوتی ہے کہ جی انہوں نے کیا تو اس نے کیا تو فلانے نے کیا تو ہم فرشتے ہیں تو ہم فلانے ہیں. تو بھائی اگر ہم آپ کی تعریفیں اور قصیدے بھی پڑھتے ہیں تو بھی آپ کچھ کرنے کو تو تیار ہوں. 10 ماہ میں جو آپ نے مطلب آپ کے پاس پلان نہیں تھا, آپ کو پتہ نہیں تھا حالات ایسے خراب ہے. 2008 میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں تھا منسٹر, یا پیپلز پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں تھا منسٹر. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک رکن کو
वजारत ख़जाना दी गई थी और उनका रिकॉर्डेड बयान है कि उस वक्त ख़जाने की हालत तबाह कुन है और उस तबाह कुन हालत से हम आगे चले, आवाम पे बर्डन नहीं डाला, आवाम को रिलीफ दी, बिजली के बिलों में दी, सैलरीज में दी, पेंशन्स में दी। लेकिन शादिया साहिबा, अगर आपकी आज गवर्नमेंट होती तो आपको क्या लगता है आप भी यही मेजर्स लेने मजबूर ना होते? क्योंकि IMF के मेजर्स तो बाइंडिंग फोर्स एक है ना, मैंडेटरी है, मानने ही पड़ेंगे आपको, तो इनका क्या कसूर है? कामरान साहब आप वेल रिसर्च्ड आदमी हैं। देखिए IMF के पास आप जाते हैं, उनकी कंडीशंस आती हैं, लेकिन उनकी कंडीशंस को आप अपने मुल्क की सॉवरेंटी को कुर्बान कर कर, अपने लोगों के फ्यूचर को कुर्बान कर कर तस्लीम नहीं करते। एंड दैट इज व्हाट निगोशिएशन इज ऑल अबाउट। ये डायलॉग क्यों होता है, ये गिव एंड टेक क्यों होता है, ये इतना बैठ कर वक्त क्यों लगाया जाता है? अगर ये वक्त इसलिए लगाया जाता है कि पाकिस्तान की आवाम की बिजली और गैस के बिलों में इजाफा करेंगे, पाकिस्तान की आवाम पर टैक्सेस लगाएंगे, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करेंगे, रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में इजाफा करेंगे, तो फिर तो माजरत के साथ पाकिस्तान नहीं बैठा वहाँ निगोशिएशन के टेबल पे, IMF ही बैठा था और IMF के लिए डील कर रहा था। तो ये देखिए, आप अपने कंडीशंस पे, अपने लोगों की ज़रूरियात पे, उनके मसाइल को आगे रख के बात करते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि दूसरा भी आपसे एक और सवाल है क्विकली शादिया साहिबा, आपको मैंडेट मिला सिंध से और ये बहुत से लोगों के लिए सरप्राइजिंग बात थी, आप सिंध में पहले से ज़्यादा सीटें लेके आए, बड़ी अच्छी बात है, आप जीते वहाँ से, आप पॉपुलर पार्टी हैं, लेकिन वहाँ की जो जिस रूरल आबादी ने, ऑब्वियसली कराची से तो वोट आपको नहीं मिला, वो तो तहरीक इंसाफ को मिला है, जिस रूरल आबादी ने आपको वोट दिया वहाँ के हालात तो बहुत ही ख़राब है। अब ये अली महमूद खान साहब ने एड्स का रेफरेंस दिया, सिर्फ एड ही का मसला नहीं, वहाँ तो और बड़े इशूज़ हैं। तो वो रूरल एरिया आपका इवन जितना पंजाब इंप्रूव करता है या KP ने इंप्रूव किया है, उतना ऊपर क्यों नहीं उठता, एलिवेट क्यों नहीं होता? उसकी वजूहात क्या है? वाई इक़्तिदार आपके पास 10 साल से। कामरान साहब देखिए, बात यह है कि किसी एक शहर में सिंध के अंदर पैसा नहीं लगता, सिंध को पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे दही इलाकों में रहती है, हमारे जो रिलेटिवली जो शहरी इलाके नहीं हैं, सेमाई अर्बन सराउंडिंग्स है, उसमें रहते हैं। हम कोशिश ये नहीं करते कि जी हम एक ही जगह को शोकेस करें, और जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसमें यकीनी तौर पर जिसकी जो ज़रूरत होती है वो पूरी की जा सकती है, बावजूद इसके चैलेंजेस हैं। लेकिन मुझे एक अफसोस ज़रूर है कि अली मोहम्मद खान साहब ने एक वतीरा बनाया है पिछले कुछ दिनों से कि एड्स को लाते हैं। देखिए, मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के फिगर्स एड्स के बहुत अफसोसनाक है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मैं इन नेशनल इशूज़ पर सियासत करने नहीं बैठी हूँ। अगर एड्स पाकिस्तान, HIV की वायरस या एड्स पाकिस्तान के किसी भी कोने में होगा तो मैं एज अ पाकिस्तानी उस पर जरूर अपनी तकलीफ का इजहार करूंगी, लेकिन किसी को ताना मारकर ये बड़ी सी बात है, और उस पे इंप्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, लोगों को अवेयर करें सिंध में शादिया साहिबा, और हम ये मुतालबा KB में भी करेंगे और पंजाब में भी करेंगे। बिल्कुल ठीक जी, पाकिस्तान लेवल पे कामरान साहब, पाकिस्तान लेवल पे, बिकॉज इट इज अ पैंडेमिक नॉट ओनली फॉर सिंध और पाकिस्तान बट फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, अपनी नॉलेज का थोड़ा इजाफा कर लें, जो भी मिनिस्टर आते हैं, इसको पॉलिटिक्स और एक दूसरे के ऊपर पॉइंट। ये आपका पॉइंट आ गया जी। मलिक साहब, PIA का खसारा 156 अरब रुपए इस वक्त हो गया 9 माह में, वापडा का 88 अरब रुपए, पाकिस्तान स्टील मिल सॉरी खसारा नहीं, ये मकरूज हो गए हैं ये इदारे, और ये इस वजह से हुए हैं। ऑब्वियसली ये तो पिछले 5 साल आपकी गवर्नमेंट ने जो खसारा छोड़ा, उसके बाद तहरीक इंसाफ को इनको चलाने के लिए आई थिंक कर्जा लेना पड़ रहा है। अब इसके जिम्मेदार तो मैं अली मोहम्मद खान को नहीं कह सकता ना मलिक साहब, ये तो आप ही जिम्मेदार है ना कि ये जो दीगर सरकारी इदारे 1000 अरब से भी ऊपर कर्जा लेना पड़ा उनको चलाने के लिए, तो ये तहरीक इंसाफ कसूर तो इसमें नहीं है सर, टोटल आपका कसूर होगा। ये तो क्या कहते हैं कि ये भी इनका कसूर है? तो कामरान साहब, इसको ऐसे रख लें कि इसी इकोनॉमी को चलाने के लिए 11 साल का रिकॉर्ड बजट खसारा इस साल में प्रिडिक्ट किया जा रहा है। अगर मैंने कर्जे जो लिए थे वो 30,000 अरब तक थे, तो 9 माह के अंदर इसी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो कर्जे लिए गए हैं वो 1000 अरब है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर 132% कमी आई है। जो हुकूमती अखराजात है उनका तखमीना जो पिछले साल इन्होंने प्रपोज किया था वो 541 था। नहीं, ये इदारे जो है सर, आप कुछ और बात कर रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इदारे इतने खसारे में थे PIA वापडा कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ा, तो वो तो आपकी जिम्मेदारी थी इनको ना इतने बुरे हालत में रखते 5 साल। ये मेरा सवाल है आपसे। ये अदारे, मेरी आपका सवाल अच्छा है और इसका जवाब ये है कि ये अदारे इसी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और अगर किसी डेट के साथ चल रहे हैं तो 5 साल में जब मैंने चलाए थे
تو وہ ان کی پوزیشن جو ان 9 ماہ کے اندر ہے اس کی زیادہ ورسٹ ہے. میں نے تو پھر کچھ نہ کچھ مینج بہتر کیا تھا, یہ تو بدترین کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. رائٹ, آپ یہ کہہ رہے ہیں. بات ہے. رائٹ, علی بھائی آبجیکٹو سوال پوچھتے ہیں. کامران صاحب ایک چیز اگر مجھے ایڈ کر لینے دیں, پھر آپ سوال کر لیجئے گا وفاقی حکومت سے, کیونکہ آج ہی سندھ حکومت کے جو سپوکس پرسن ہے مرتضی وہاب صاحب, ان کا ٹویٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں 302 فیڈرل سکیمز جو ہیں وہ جس میں صوبوں کی بھی شامل ہوتی ہے رکھی گئی ہیں, اور صرف سندھ کو اس میں سے 19 سکیمز دی گئی ہیں, جس کا انہوں نے تخمینہ بھی بتایا ہے 10.49 بلین. تو یہ وہ 302 سکیمز میں سے جو 19 کا شیئر ہے. لیٹر نوٹ میں بتا دوں, تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو پیسے دینے کا مطلب یہ ہے کہ لانچرز کے ذریعے پیسہ باہر جائے گا اسکیموں پہ بھی. تو یہ لیٹر, خیر میں علی بہت خاصا پوچھتا ہوں. علی بھائی یہ آئین کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں. علی بھائی آئین کو وائلیٹ نہ کریں, سندھ کو اس کا حق دیں, وہ پیسہ دیں جو سندھ کا ڈیو بنتا ہے. اگر یہ چور ہے, کرپٹ ہے, جو بھی عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ کی بات ایک لمحے کے لیے سچ بھی مان لی جائے, 19 اسکیموں کو بڑھائیں 302 میں سے, بھائی ان کو پیسے بھی دیں جو روکے ہوئے ہیں, جو سندھ کہہ رہا ہے, پروٹیسٹ کر رہا ہے, تاکہ پورے ملک میں ترقی ہو کٹھے. بالکل. میں تو سنا تھا کہ انہوں نے سندھ میں اتنی زبردستی تبدیلی لے کے آئے ہیں 10-15 سالوں میں, یہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ نہ دیں, ہمارا حصہ فاٹا وغیرہ کو دے دیں. لیکن دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. انشاءاللہ آپ اپنا حصہ نہیں دے رہے فاٹا کو, آپ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. فاٹا تو اب ہے ہی نہیں, اب تو کے پی ہے بھائی. انشاءاللہ جو حصہ ہے آپ علی محمد خان صاحب کسی اور کی تبدیلی کو ملے گا. چلیں جی, علی بھائی کو بولنے دیں, وہ بولیں کسی کو اس میں. جی بول رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے سندھ کو اس کا حصہ ملے گا, کیونکہ آپ اگر آپ نہ بھی کہیں تو ہمیں دینا اس لیے ہے کہ سندھ ہمارے ملک کی ایک بیسک اکائی ہے, اور ہمیں وہاں سے مینڈیٹ بھی ملا ہے. آپ کی جماعت کی طرح تھوڑی ہے کہ اربن سندھ سے تھوڑا سا مینڈیٹ لے کے آگے, کراچی سے ہمارے بندے پاس ہوئے ہیں, سندھ سے پاس ہوئے ہیں, پنجاب سے ہیں, پختون پاس ہیں. نہیں, ہم نے تو کبھی امپائر کی انگلی کا ذکر ہی نہیں کیا بھائی. تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف ہے جو پورے ملک میں, ایک زمانے میں بنظیر بھٹو صاحبہ تھی, اب عمران خان صاحب پورے ملک سے مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ کی جماعت واپس اسی جگہ پہ پہنچے جب آپ پنجاب سے. چلے, آپ نے کہیں تو بے نظیر صاحبہ کی تعریف کی, وفاق کی تصویر بے نظیر نعرہ چلتا تھا جی اس زمانے میں. میں تو ہمیشہ کرتا ہوں جب کبھی بات کرنے والی ہوتی ہے میں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ایک جنرل لیڈر تھی, آج جو ایک لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہیں, جو ابھی آپ نے شروع میں پروگرام کے ان کے بیانات سنائے, مریم صاحبہ. لیڈران کو لانچ نہیں کیا جاتا, لیڈران ایک تحریک سے وہ بنتے ہیں, جس طرح عمران خان صاحب نے 23 سال تحریک چلائی ہے. تو بھائی بے نظیر صاحبہ کا نام BISP سے نہ ہٹائیے گا. نہیں ہٹائیں گے, ان کے نام پہ اسکیم انشاءاللہ چل رہی ہے. بہرحال جی, بہرحال کامران صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج بھی کریں, سب کچھ کریں, روڈوں پہ بھی آئیں, ایوان کے اندر بھی احتجاج کریں. جو ان کے پازیٹیو تنقید ہوگی اس کو سن کے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, جو نیگیٹو تنقید ہوگی وہ اس کو سنی انسنی کر دیں گے. باقی بہت اچھا علی بھائی, میں آ رہا ہوں بریک کے بعد واپس. بڑی اچھی بات ہے جی, ایک بریک لوں گا, واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ویوز, آج کا یہ پروگرام تھا, میں سمجھتا ہوں کہ شازیہ مری صاحبہ کے نام ہی ہو گیا. عید قریب ہے تو وہ آئی ہیں, لاسٹ ٹائم آئی تھنک عید پہ کہیں پیچھے آئی تھیں, اب پتہ نہیں نیکسٹ عید پہ آتی ہے کب آتی ہے, لیکن میں کہا چلے کھل کے بولیں آج آپ, کیونکہ پھر پتہ نہیں آپ سے ملاقات ہو ادھر یا نہ ہو. تمام لوگوں کا بہت شکریہ ویورز, اور آپ لوگوں کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. یہ عوام کے ایشوز ہم آپ کے ساتھ اٹھاتے رہیں گے. گراؤنڈ ریئلٹیز کب چینج ہوگی, میرا ایک بڑا اہم سوال تھا, وہ رہ گیا. IMF کے پلان 3 سال چلنا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے کہ اس 3 سال کے پلان کا جو کرب ہے IMF کا, جس میں شاید ان کا اتنا قصور نہیں ہے, اس سے عوام کو نکال سکیں گے. آلٹرنیٹو اسٹریٹجی ہے, وہ سوال رہے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے وہ رکھ لیں گے سوال. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.